والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. صدق الله مولانا العظیم. محبت، عقیدت، الفت اور پیار سے درود پاک. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. اللہ رب العزت نے ہمارے پیارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین، سب سے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے. آپ کے بعد آپ کے آنے سے نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، اور اب آپ کے بعد اس کائنات میں کسی نئے نبی کی کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ ہمارا بنیادی عقیدہ. اللہ رب العزت نے دو میثاق لیے تھے، دو وعدے لیے تھے. ایک اپنی وحدانیت کا اور دوسرا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خطاب رسالت اور ختم نبوت کا وعدہ لیا. وعدہ توحید کے لیے سب کو بلایا. آپ اور میں سب موجود تھے وہاں. اللہ رب العزت نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا ہاں مولا تو ہمارا رب ہے. اور دوسرا نبیوں سے لیا وعدہ کہ اے نبیوں، میں تمہیں کتاب و حکمت عطا کروں گا، پھر تم تمام کے بعد میرا عزت والا شان والا رسول تشریف لائے گا. جو کچھ تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرے گا. تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے اور اس کی مدد بھی کرنی ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے یہ اقرار کر لیا اور میری بھاری ذمہ داری کو قبول کر لیا؟ سب نے عرض کی یا اللہ ہم نے اقرار کر لیا. وحدہ لا شریک نے ارشاد فرمایا ایک دوسرے کے گواہ بن جاؤ اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ ہوں. اللہ رب العزت نے یہ ان سے وعدہ لیا کہ تم تمام نبی پہلے آؤ گے، میرے شان والا رسول سب سے بعد میں آئے گا. تم نے ایمان بھی لانا ہے، مدد بھی کرنی ہے. وعدہ اللہ رب العزت نے لے لیا. اب ایک آدمی آپ پہلے رہا ہے، وہ بعد والے پر ایمان کیسے لائے؟ اللہ رب العزت نے اس کے اسباب مہیا کیے کہ معراج کی رات سب نبیوں کو بیت المقدس اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے
وہاں سب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و رسالت کا اقرار کیا. اور پھر یہ بھی بات کہ جو اس مسجد اقصی کے اجتماع میں شریک تھا وہ نبی ہے، اور جو اس میں شریک نہ ہو سکا وہ نبی نہیں ہے. اللہ رب العزت نے سب نبیوں کو بلایا. اب واقعہ معراج جب اس کا موقع آئے گا تفصیل تو اس وقت ہوگی. بہرحال اللہ رب العزت نے جبریل کو بھیجا، جبریل جائیے میرے محبوب کو لے کے آئیے. جبریل امین براق لے کے آئے. براق پر آپ کو بٹھایا گیا اور سفر شروع ہوا. جیسے ہی سفر شروع ہوتا ہے ایک مقام پر جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہاں رکیے، ٹھہر جائیے، یہاں 2 رکعت نماز ادا کیجیے. جبریل یہ کون سی جگہ ہے؟ جبریل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کا مدینہ منورہ ہے، یہاں 2 رکعت نماز ادا کرنی ہے. مدینہ منورہ وہ شان والی جگہ ہے جہاں اللہ کے نبی ابھی تشریف نہیں لائے. وہاں نفل پڑھنا نبی کریم کی سنت ہے. جب تشریف لے گئے ہیں تو پھر وہاں نمازوں کا عالم کیا ہوگا. اس مسجد کو مسجد نبوی کہتے ہیں اور اس مسجد کو خاتم و مساجد الانبیاء، نبیوں نے جتنی مسجدیں بنائی ہیں ان میں سب سے آخری مسجد مسجد نبوی ہے. کیوں؟ پہلے جتنے نبی آتے رہے اپنے اپنے علاقے میں جو تھا عبادت گاہ وہ مسجد بناتے رہے. آخری نبی تشریف لائے اور آخری نبی تشریف لاتے ہی آپ نے وہ مسجد تعمیر کی اور اس مسجد کو مسجد و خاتم و مساجد الانبیاء، نبیوں کے مسجدوں میں یہ آخری مسجد ہے. نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی ہوگا، نہ کوئی مسجد بنے گی. یہ نبی کے ہاتھ سے نہ کوئی مسجد بنے گی. ہاں جتنی مسجدیں بنتی ہیں، بن رہی ہیں، بنے گی، یہ سارے کے سارے امتیوں کے ہاتھوں ہیں. اب کوئی نبی مسجد کو نہیں بنائے گا. آخری نبی نے آخری مسجد مسجد نبوی بنا دی ہے. تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کی بڑی اعلیٰ دلیل ہے. اللہ رب العزت اس عقیدے اور اس ایمان پر ہم سب کو سلامت رکھے. اب وہاں مسجد اقصی میں جب داخل ہونے لگے تو 3 ہستیاں تھیں. انہوں نے آپ سے کہا السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو. یہ 3 لفظ کہے، 3 سلام کیا 3 لفظوں کے ساتھ. السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو. اے سب سے اول نبی آپ پر سلام ہو. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ آپ پر کب نبوت واجب ہوئی؟ فرمایا وآدم بین الروح والجسد،
ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، میں محمد اس وقت بھی اللہ کا نبی تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں بھی نبی تھے، یہ آپ کی خصوصی شان ہے، عالم ارواح میں بھی آپ نبی تھے۔ السلام علیکہ یا اولو، پھر السلام علیکہ یا آخر، اے سب سے آخر تشریف لانے والے، سب سے آخری نبی آپ پر سلام ہو۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ پھر فرمایا السلام علیکہ یا حاشر، اے وہ ذات جن کے دم قدم پر قیامت قائم ہوگی، جن کے قدموں پہ قیامت قائم ہوگی، آپ پر بھی سلام ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ہے عالم ارواح میں آپ سب سے پہلے نبی، عالم دنیا میں آپ سب سے آخری نبی، اور قیامت کو سرکار پھر سب سے پہلے نبی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ تین ہستیاں کہہ رہی ہیں السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشرو۔ ان تین ہستیوں کے میں نام آپ کو سنا دیتا ہوں، اب دل مانے کے ایمان کے مطابق اپنا ایمان درست کر لیجئے، دل نہ مانے تو اللہ مالک کیا کہہ سکتے۔ اب نام سن لیجئے، ان میں سے پہلی ہستی اس کا نام ہے سید الامام ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جب آپ کو خاتم الانبیاء کہہ رہے ہیں، سب نبیوں سے آخر میں نبی، تو پھر کسی اور میں کیا ہمت ہے کہ سرکار کی نبوت، ختم نبوت پہ انکار کر سکے؟ ایمان والا تو سب سے آخری نبی بھی مانتا ہے تو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے۔ اور دوسری ہستی سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، یہ دوسری ہیں جو طور پہ بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مجھے اپنا جلوہ دکھا دے، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ یا اللہ مجھے اپنی زیارت کرا، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، میں لن ترانی نہیں دیکھ سکتے۔ موسیٰ تم میں تاب ہی نہیں ہے، یہ تو کسی اور کا نصیبہ ہے، یہ دیکھنا، مجھے دیکھنا تو کسی اور کا نصیبہ ہے۔ ہاں قیامت کو ولیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھ لو۔ اگر یہ اپنی جگہ ٹھہرا رہا پہاڑ، پھر تو ٹھیک ہے تم دیکھ سکو گے، اگر پہاڑ ہی برداشت نہ کر سکا تو تم کیسے دیکھو گے؟ تو جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، اس پہاڑ پر تجلی صفاتی ڈالی، تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور موسیٰ علیہ السلام جیسا جلیل القدر رسول تاب نہ لا کر بے ہوش ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو جاتے، اور ادھر اللہ رب العزت خود بلاتا ہے، جبریل کو بھیجتا ہے، ہزاروں فرشتے بھیج کے بلاتا ہے، اور بلا کے پھر وہاں لے جاتا ہے جس جگہ کو وہاں کہاں کا نام ہی نہیں دیا جا سکتا ہے۔ اور اتنا فرمایا فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، وہ اللہ کا حبیب اللہ کے اتنے قریب ہوا جتنی دو کمانیں قریب ہوتی ہیں، بلکہ اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس معراج کی رات اللہ کے دو کمانوں سے بھی زیادہ قریب ہو گئے۔ جیسے دو کمانیں، یہ عرب کا ایک رواج تھا، دو قبیلے جب آپس میں صلح کرتے، دو کمانیں ایسے ملا کر تیر ایک چلاتے دونوں سے،
اس کا مفہوم یہ ہوتا آج کے بعد دو قبیلوں میں صلح ہو گئی ہے، اس کا دشمن اس کا دشمن اس کا دشمن اس کا دشمن اس کا دوست اس کا دوست اس کا دوست اس کا دوست. تو اللہ رب العزت نے یہ قرآن کریم میں جملہ استعمال کر کے کہا آج کے بعد معاملہ اور ہو گیا. اے محبوب، جو میرا ہے وہ تیرا ہے، جو تیرا ہے وہ میرا ہے، جو میرا نہیں وہ تیرا نہیں، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں. اور تیسری ہستی وہاں جو سلام کرنے والی وہ حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. یہ سلام کرتے ہیں. عیسیٰ کی شانیں بڑی، پر ان میں سے ایک شان یہ ہے وہ کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. قرآن پاک کی آیت ہے. عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں. یہ مردوں کو زندہ کرنے والا نبی بھی کہتا ہے یا اولو آپ پر سلام یا آخرو آپ پر سلام. ہاں، اس میں سب کی اپنی اپنی شان ہے، پر اللہ نے جو ہمارے نبی کو شانیں دی ہیں سب نبیوں کی شانیں ملا دی جائیں پھر بھی مصطفیٰ کی شان سب سے بلند و بالا ہے.